صحابہ نے چونٹیوں کو جلایا تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آگ سے تم جلاؤ چونٹیوں کو، بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام، آپ سوچئے آج جو داعش وغیرہ کے لوگوں کے بارے میں بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک جو سپائی یا جو بھی قیدی ان کا تھا اس کو پکڑا اور اس کو جلایا زندہ۔ علماء نے اتنا سختی سے رد کیا ہے اس کو کہ کیسے جائز ہے اسلام میں ہے، یہ جائز کیسے ہوا اسلام کے اندر کہ آپ ایک زندہ انسان کو یہاں چونٹی جلانے پہ ڈانٹا جا رہا ہے، آپ چونٹیوں کو نہیں جلا سکتے، اور آپ ایک انسان کو جس کی بیوی ہوگی بچے ہوں گے وہ انسان ہے، آپ اس کو جلا رہے ہیں اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے، اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جانوروں کو ستایا نہیں جا سکتا ہے، اور من باب اولا آپ انسان کو نہیں ستا سکتے، اس لیے کہ انسان کی حرمت زیادہ ہے، انسان کی حرمت زیادہ ہے۔ تو یہ جو چکر میں بہت سارے چل رہا ہے دنیا بھر میں داعش کا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ان کا نعرہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ان کا کام غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارے خاندان کا ہونے لائق نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، تو عمل اچھا نہیں ہے اس کا۔ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو تو کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں کو بھی قتل کرنا بلا وجہ صحیح نہیں ہے۔ جو نہیں لڑ رہا ہے آپ اس سے اس کو قتل کر رہے ہیں، آپ سے جو جنگ نہیں کر رہا ہے آپ اس کو بھی قتل کر رہے ہیں، اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم میں نہیں آ رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کو باغی بنا رہے ہیں آپ، وہ بیعت نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے ان کے ٹولے میں، ان کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک خلیفہ مسلمان کا، یہ تو خلیفہ ہونے لائق بھی نہیں ہے، لیکن مان لیجئے خلیفہ مسلمانوں کا ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بیعت نہیں کرتا اس کو مہلت دے گا، وہ یہ نہیں کہ اس کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں تک حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت نہیں کی تھی۔ کیا قتل کیا حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق نے؟ نہیں، بعد میں بیعت کی انہوں نے، لیکن وقت لیا سوچنے کے لیے۔ یہ ماننا ہے ڈو اور ڈائی، بیعت کرو ورنہ قبر میں جاؤ۔ اور اتنے وحشی طریقے سے قتل کر رہے ہیں، کسی کو پانی میں ڈبو رہے ہیں، کسی کو جلا رہے ہیں، کسی کو سولی دے رہے ہیں۔ کون سی کورٹ ہے، کون سا فیصلہ ہے، کون سا قاضی ہے بھائی وہاں پہ؟ کیا چل رہا ہے یہ؟ اور اسلام جتنا پہلے بدنام نہیں تھا، ان کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ آج امریکہ جیسے ملک میں، جو عام طور سے سب کو گلے لگانے والا ملک ہے چاہے جیسا بھی ہو، لیکن وہاں آزادی ہے، آج امریکہ میں یہ بات پہلے مرتبہ تاریخ میں اٹھی ہے، میں جہاں تک کہ جانتا ہوں، کہ بین مسلمز فرام انٹرنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ ہی بین کر دو۔ آپ سوچیے، ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ، آپ اگر نیوز وغیرہ جانتے ہیں سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، کافی اس پہ شور شرابہ ہے، اور 59% امریکنز ہاں بول رہے ہیں اس کو، 59 یعنی 60% آپ پکڑ کے چلیے، 59% امریکنز بولتے ہیں ہاں صحیح برابر بول رہا ہو، سائلنٹ میجورٹی جس کو کہتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا فائدہ کرے آپ اسلام کا؟ کون سا دشمن ختم ہوا اسلام کا؟ کون سی حکومت آئی اسلام کی؟ کیا مسلمانوں کی فلاح اور کیا خوشیاں، مسلمان ایک دم خوش ہو رہے، سب پھل رہے پھول رہے، کیا ہو رہا مسلمانوں کا؟ ساری دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جوان بچے، بعض اوقات بہت سارے نوجوانوں کو عقل نہیں ہوتی، اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے، وہ اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ داعش گمراہ تحریک ہے، اور سب سے پہلے سلفی علماء نے اس کا رد کیا، اس کو بھی یاد رکھیں آپ۔ ابھی بہت شروع میں یہ لوگ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب شروع میں تھے، آج اتنی طاقت ہو گئی ان لوگوں کی، تب ایک دم شروع میں تھے۔ اس وقت میں شیخ عبد المحسن العباد سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے داعش میں ابو بکر بغدادی سے بیعت کی ہے،
انہوں نے کہا کہ شیطان نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے کئی سو سالوں میں شاید نہیں ہوا ہوگا۔ آج مسلمان کا جینا حرام ہوا ہے۔ اچھے خاصے خوش مسلمان تھے، ویسے بھی 9/11 سے مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ ہی رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک ہمالیہ اور لا کے ڈال دیا مسلمانوں کے اوپر۔ آج کوئی مسلمان سیف نہیں، کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مصیبت کھڑی ہو چکی ہے، جو تشدد مسلمانوں کو خاص مسلمان ٹارگٹ کیے جائیں نام لے کے ایک دم انٹرنیشنل لیول پہ، ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے۔ یہ بولتے تھے کچھ مسلمان برے، اب بول رہے نہیں، مسلمان نہیں چاہیے ہم کو، مسلمان چاہیے نہیں بھائی۔ کون سا مسلمان کیا ہے، وہ ہمارے کو ٹائم نہیں اتنا کرنے کے لیے، اچھا مسلمان برا مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان۔ سوچیے ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان برقعے میں عورتیں جا رہی ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ٹرین میں بس میں ادھر ادھر، مسلمس نکلو ہمارے ملک سے، تمہاری وجہ سے ہمارا ملک تکلیف میں آ گیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری سیکیورٹی خراب ہو رہی۔ فرانس میں، امریکہ میں، ادھر ادھر، کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ جو لوگ بھی کر رہے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں؟ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ کوئی ایک فائدہ بتلائیں آپ جو مسلمانوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں سے جو واقعی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ ملا؟ بشار ہٹا وہاں سے، فلانا ہٹا، مسلمانوں کے جتنے حاکم تھے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے جیسے بھی تھے ان کو ہٹا دیا، اور ملک کا کیا حال ہے آج؟ مصر کا کیا حال ہے، سیریا کا کیا حال ہے، لیبیا کا کیا حال ہے، الجزائر کا کیا حال ہے؟ آپ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے، کیا حال ہے مسلمان ملکوں کا آج؟ کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں، وہاں پہ بم کے اوپر بم گر رہے ہیں مسلمان، دوا خانے نہیں وہاں پہ، ایجوکیشن نہیں، لائٹس نہیں وہاں پہ، پانی صاف پینے کے لیے نہیں۔ پہلے برا بادشاہ ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے، کیا لاؤ گے آپ؟ خوشحالی لاؤ گے آپ؟ آج آ گئی خوشحالی آپ کی، کہاں ہے؟ اب کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ اب کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہو گیا آپ کا جی ٹھنڈا، ہٹا دیے فلاں بادشاہ کو وہاں پہ، حاکم کو بہت ظالم برا تھا وہ، اب اس سے اچھا ظالم آیا نہیں، اب کیا آیا وہاں پہ؟ مسلمان ہمیشہ شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو بہادری کی بات کر کے علماء کو بزدل ثابت کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو امت کو مصیبت میں ڈال دے؟ بہادری کیا، کون سے کام کی؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، ایسا ہونا چاہیے، سعودی یوں نہیں کر رہا، فلانا یوں نہیں کر رہے، علماء کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی گلی کے ایک گنڈے کو صحیح نہیں کر سکتے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ بہادری کی بات کرتے ہیں، علماء کو بزدل بتاتے ہیں۔ آپ ایک گلی کا گنڈا جو لوگوں سے ہفتے وصول کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس گنڈے سے بات کر کے دکھاؤ آپ۔ ارے نہیں کہاں اس کو چھیڑنے کا، بہت بدتمیز آدمی ہو آپ، گنڈے کو نہیں سیدھا کرتے، آپ امریکہ کو سیدھا کرو گے؟ وہ دنیا بھر کا بڑا گنڈا ہے، وہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ایمونیشن ہے، اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہے، آپ اس کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی حیثیت کچھ ہے؟ آپ اپنی اولاد کو نہیں صحیح کر سکتے، اپنے بھائی کو نہیں سدھار سکتے، اپنے باپ کو صحیح نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا سکتے، آپ اسلامی حکومت قائم کریں گے؟ شرم آنا چاہیے آپ کو، جو علماء کو برا کہتے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آپ کے اسلام ہے؟ ٹی وی نکال کے پھینکنے کی ہمت ہے؟ آپ ٹی وی نکال کے پھینکو گے، آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، آپ کی اولاد دین پہ نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، آپ میں ہمت ہے اس کو بولنے کی؟ جوان بچے کو بول سکتے آپ نماز نہیں پڑھے تو نکل جا گھر سے؟ آپ نہیں نکال، آپ حکمرانوں کو نکال رہے ہیں حکومتوں سے، آپ اپنی اولاد کو نکالنے کی ہمت ہے آپ میں؟ نماز نہیں پڑھے گا نکل جا گھر سے، ہے ہمت؟ ارے ابھی سمجھاتا اس کو، کیا کروں، نہیں مانتا تو کیا کروں؟ یہ آپ کی اوقات یہ ہے۔ آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے گھر کو بدلیے، اس کے بعد بات کیجئے سماج کو بدلنے کی۔ یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، عرب علماء کیا کر رہے ہیں، عرب نے ایسا کرنا، 34 ملکوں کو آپ نے جمع کیا، اب سب کے منہ بند ہو گئے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، رہبری کا بھائی ایسا مت کرو، ابھی وقت نہیں ہے، ارے وہ تو ڈرتے ہیں۔ آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ پجامے میں پخانا کر دیں گے اگر گنڈا آپ کے گھر پہ آ جائے گا۔ کتنی بہادری کی بات کرنے والے، جہاد کی بات کرنے والے، پولیس ایک ATS اس کے گھر پہ ایک چکر مارے غائب ہو جاتا ہے، کہاں گئی آپ کی بہادری؟
दाढ़ी काट लेता है, कहां गई आपकी बहादुरी? ये बहादुरी है आपकी? नौजवानों को गुमराह करके वरगला के आप गलत कामों में लगाते हो, आपको शर्म नहीं आती? मां बाप पे क्या गुजरती है आपको नहीं मालूम? लिहाजा ये सारी चीजें हैं। इस दौर में ये मुसीबत खड़ी हुई मुसलमानों के लिए, नौजवानों को मैं खास तौर से नसीहत करूंगा, इस चक्कर में न पड़े। इंटरनेशनल मसाइल हल करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पे नहीं डाली है। आप अपने घर के मसाइल हल कीजिए। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जिसका मुकल्लफ अल्लाह ने किया है वो तो नहीं कर रहे हैं, जिसका मुकल्लफ नहीं किया है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो उन लोगों का काम है जो वाकई उस मकाम और मर्तबे पर हैं, आपका काम वो नहीं है। उलमा की जिम्मेदारी उलमा निभाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप अपनी घर वालों की फिक्र करें। ये अगर आप करते हैं तो आप कामयाब हैं। नहीं, आप बातें करते रहेंगे। आप बताइए 15 सालों में जो लोग भी जिहाद और ये और वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, इंग्लैंड, अमेरिका और फलाना और ये वो, 15 सालों में क्या मिला उम्मत को? 9/11 के बाद से उम्मत को क्या मिला बताइए? कोई एक अचीवमेंट है हमारा? कोई एक अचीवमेंट हमारा नहीं है। बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं। मुसलमानों का जीना हराम हो गया है। मालूम नहीं कल को क्या कानून किस मुल्क में पास हो जाए कि मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाए, ऐसा हाल आ गया है। तो क्या ये सोल्यूशन? और इसमें और रिएक्शन जो उसका हो रहा है उससे और ज्यादा बदतर हालात पैदा हो रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट वाला मामला पैदा हो रहा है। देखो हालात ऐसे हैं, फलाने मुल्क का बता दिया, फलाने मुल्क का बता दिया, फिर उसके बाद बता देखो हमको कुछ करना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए। घरों में कुछ करो भाई। घरों में मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ में घूम रही हैं गाड़ियों पर बुरके पहन के, वहां ध्यान दो। मुसलमान नौजवान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के पब्स में डांस कर रहे हैं, वहां ध्यान दो, वहां ध्यान दो। कितने मुसलमान बीमार हैं, वो मसला नहीं उम्मत का, उनकी दवाई के लिए अपनी जेब से निकाल के दे, है तेरे पास ना, वहां कर। बर्मा, इंग्लैंड इधर उधर कर रहा, बाप को दवा ला के दे, चचा को दवा ला के दे, खाला को दवा ला के दे। उसमें वो ग्लैमर नहीं है, याद रखिए, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं बहुत। उसमें वो पब्लिसिटी नहीं है जो इन मुल्कों में और ये वो करने में। मैं नहीं कर रहा, मत कीजिए, कीजिए उसको, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल मामला बना लेते हैं उसकी, इसलिए कि उसमें वो ग्लैमर है, उसमें वो शोहरत है, उसमें वो नाम है। रिश्तेदारों में कितने ऐसे होंगे जिनको वाकई देखने की जरूरत है, नहीं देखते हैं लोग। माँ बाप को ही देख लीजिए, जो लोग भी इतना बड़ा उम्मत की फिक्र रखने वाले माँ बाप की फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान हिजरत के लिए आया, एक जिहाद के लिए आया, कहा मैं अपने माँ बाप को रोता छोड़ के आया हूं, बहुत समझा कि बहुत बड़ा काम करके आ रहा है मैं। आपने कहा जा और उन्हीं में जिहाद कर, और उनको जैसे रोता छोड़ के आया, हंसा के आओ उनको। आज कहां है नौजवान? माँ बाप के बारे में हसास हैं? नहीं है। सारी उम्मत की फिक्र इनको है, माँ बाप की है नहीं है। माँ बाप का हक अदा कर रहे हैं, ये क्या उम्मत का हक अदा करेगा? सोचने की चीजें हैं, ये कड़वी सच्चाइयां हैं। लिहाजा कुछ रोल मॉडल आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे यहां वहां दिखेंगे, उनको देख के अंदर से पैदा होता कि हम भी शमशीर वाले हैं, हम भी जो है बहुत बहादुर हैं। आप दीन की जिम्मेदारियां पहले निभाइए, अपनी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने वहां पर आयत की उसको निभाइए। ख्याली तौर पर आप मुजाहिद बनने की फिक्र न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको सही समझ अता फरमाएं और हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाएं।